PR کی طرف سے کچھ بڑی اپڈیٹس ایک ہی دن میں آئی ہیں۔ یہ وہ اپڈیٹس ہیں جن کا براہ راست تعلق آپ کی گاڑی، آپ کے موبائل، آپ کے سولر پینلز اور آپ کی پراپرٹی سے۔ اس کے علاوہ IMF کا جو FBR کو ہدف دیا گیا ہے اور اس بجٹ میں FBR کا نیا جو ہدف ہے اس کے بارے میں اپڈیٹس، کتنا ٹیکس شارٹ فال ہے، موبائل کے اوپر کتنا ٹیکس لگے گا، یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے، تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد بلال سلیم ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ اس چینل پر ٹیکس اور لا سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہوں۔ اگر آپ کا ٹیکس اور لا سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو نہ صرف رپلائی دوں گا بلکہ مکمل رہنمائی بھی فراہم کروں گا۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ IMF کا پاکستان کی ٹیکس کلیکشن اور باقی معاملات میں اہم رول ہوتا ہے۔ اسی طرح IMF نے FBR کو اس سال ٹیکس وصولی کا ہدف 15.27 ٹریلین روپے مقرر کیا ہے، اور اس بار یہ صرف اشاراتی نہیں بلکہ مقداری کارکردگی پر یعنی کوانٹیٹیو پرفارمنس کرائیٹیرین بنا دیا گیا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے اگر FBR جو اس کو ٹارگٹ دیا گیا اگر وہ پورا نہیں کرے گا تو پاکستان کو IMF کے بورڈ سے باقاعدہ طور پر ریلیف مانگنا پڑے گا، اور یہ بہت بڑی شرمندگی اور ایک لحاظ سے مالی خطرہ بھی ہوتا ہے، اور یہ شرط پاکستان نے خود جو ہے وہ قبول کی ہے۔ IMF نے FBR کو دسمبر 2026 تک 7.022 ٹریلین اور جون 2027 تک 15.27 ٹریلین روپے جمع کرنے کا پابند کیا ہے۔ بطور لائر میں آپ کو یہ بات کہوں گا، یہ صرف FBR کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے سسٹم کے اوپر بوجھ آنے والا ہے، نئے ٹیکسز لگنے والے ہیں، اور یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ لوگوں کے اوپر لاگو ہونے والا ہے۔ دوسری اہم اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے FBR کو ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور ٹیکس انفورسمنٹ کو مزید سخت کرنے کا ہدف دیا ہے۔ IMF نے پاکستان کو 430 ارب روپے کا نئے ٹیکسز اور مزید سختی کے ساتھ انفورسمنٹ کے لیے پابند کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے 215 ارب روپے ٹیکس اقدامات سے اور 215 روپے آڈٹ سے، جو کہ FBR کی ٹرانسمیشن پلان سے لے کے آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو ڈیجیٹل مانیٹرنگ بڑھ جائے گی، آڈٹ بڑھ جائیں گے، اور جو نان فائلرز ہیں ان کے اوپر کارروائی تیز ہو جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو فوری طور پر فائلر ہو جائیں، تاکہ آنے والے دنوں میں جو نان فائلر کے اوپر پریشر ہوگا اس سے آپ بچ سکیں۔ فائلر ہونے کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو فائلر بھی بنا کے دیں گے، اور اس فیوچر کی جو پلاننگ ہے وہ بھی آپ کو ساتھ کر کے دیں گے۔ اس کے اندر تیسری جو اپڈیٹ ہے، FBR مالی سال 2025-26 میں تاریخی شارٹ فال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پہلے 10 مہینوں میں یعنی جولائی تا اپریل 2026 میں FBR کا مجموعی شارٹ فال بجٹ تقریباً 683 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، اور خدشہ ہے کہ سال کے اینڈ تک یہ 1 ٹریلین روپے تک چلا جائے گا۔ اپریل 2026 میں FBR نے 952 ارب روپے کلیکٹ کیے ہیں، لیکن ماہانہ ہدف 1.03 ٹریلین روپے تھا۔ اس کا اندازہ لگا لیں کہ ایک مہینے میں ہی 77 ارب روپے کا ہدف جو ہے وہ رہ گیا ہے، جو کہ پورا نہیں ہو سکا، اتنا ٹیکس اکٹھے نہیں کر سکا FBR کا موجودہ ہدف 13.93 ٹریلین روپے ہے، لیکن 10 مہینوں میں صرف 10.16 ٹریلین روپے اکٹھے کر سکے، اور باقی 2 مہینوں میں 3.77 ٹریلین روپے جمع کرنا ہوں گے، جو کہ تقریباً ناممکن ہے۔ اور اس شارٹ فال کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا محالہ نئے ٹیکس لگیں گے، نئی سختیاں بڑھیں گی، منی بجٹ بھی آ سکتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ ایک جو اہم خبر یہ ہے کہ سولر پینلز اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں، یا آپ کے کوئی عزیز کا پروگرام لگانے کا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ حکومت نے ان کے اوپر بھی کسٹمر ویلیویشن بڑھا دی ہے۔ اس کے علاوہ سولر سیلز ٹیکس پر بھی جو ٹیکس ہے وہ 10 سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ دوستو اگر آپ کا سولر لگانے کا پلان ہے تو جتنا جلدی ہو سکے آپ لگا لیں، ورنہ یہ اور بھی مہنگے ہونے کے چانسز ہو جائیں گے۔ یہاں پر سولر پینلز کی بات کی ہے، وہیں پر موبائل فونز بھی مہنگے ہونے جا رہے ہیں۔ موبائل فونز پر ویلیو اور کیٹیگری کے حساب سے 18 سے 25% تک ٹیکس لاگو ہے۔ CBU، CKD اور SKD کیٹیگریز پر الگ الگ جو کنڈیشنز ہیں وہ لاگو ہیں۔ موبائلز اور لینڈ لائن کالز کے اوپر ٹیکس بڑھانے کی تجویز زیر غور ہے، اور اگر FBR ہدف پورا نہ کر سکا تو اس کے اوپر ٹیکس لازمی لگایا جائے گا۔ دوستو ایک اور خبر، جو اہم خبر یہ ہے کہ جو کہ FBR نئی اپڈیٹس لے کے آ رہا ہے پورٹل کے اوپر، تو
تو اس کے اندر مسائل بہت زیادہ آ رہے ہیں، کبھی وہ لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی اس کا اسٹیٹس لیٹ شو ہوتا ہے، کبھی کچھ مسائل۔ تو یہاں پر پاکستان بار ایسوسیشن نے باقاعدہ طور پر ایف بی آر کو یہ بات کہی ہے، اور ایف بی آر سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے، آگے ریٹرنز فائل کرنے کا سیزن آ رہا ہے، تو اس پورٹل کو جو ہے وہ منظم کیا جائے، اور جلد از جلد اس کو جو ہے وہ اس کی کارکردگی کو فاسٹ کیا جائے۔ اگر آپ کو بھی ٹیکس ریٹرن فائل کرنے میں یا کسی قسم کا کوئی مسائل آ رہے ہیں، تو آپ بھی تحریری طور پر ایف بی آر کو یہ رپورٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کا یہ بنیادی حق بھی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، اب دفتر جو ہے وہ ایف بی آر کے سیٹرڈے سنڈے کو بھی اوپن ہوں گے۔ اگر کسی قسم کا بھی کوئی کام ہوگا تو آپ ان سے ایف بی آر کے دفتر سے جو ہے وہ ٹیکس سے متعلق یا ایف بی آر سے متعلق ہوگا تو آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایف بی آر نے باقاعدہ طور پر پریس ریلیز سے یہ اعلان کیا ہے کہ علاقائی دفاتر جو ہیں وہ ویکینڈ پر بھی اوپن رہیں گے، جس کا مقصد ٹیکس کی کلیکشن ہے اور رہنمائی فراہم کرنا ہوگا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بجٹ آنے والا ہے، اور اس کے اندر مزید ٹیکسز جو ہے وہ لاگو ہونے جا رہے ہیں۔ اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو ضرور فائلر بن جائیں، ورنہ نان فائلر کے اوپر جو ٹیکس کی شرح ہے وہ بہت حد تک بڑھنے جا رہی ہے۔ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں خرید و فروخت کے، اس کے اندر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے وقت سے قبل تیاری کر لیں تاکہ آپ کو کم سے کم پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو اپ ٹو ڈیٹس جو چیزیں ہیں وہ بتا سکیں اور رہنمائی فراہم کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔